خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام غفلت لیے حاضر ہیں۔ یہ کچھ عرصے پہلے ہم نے اس کا ایک ایپیسوڈ کیا تھا، پھر یہ ہمارا مشورہ ہوا کہ اس عنوان کو جاری رکھا جائے، کیونکہ اس میں کافی ایشوز ہمیں نظر آئے کہ یہ ہیں موضوعات اتنے کہ جو ہم آپ تک پہنچائیں، یہ فوائد اس سے انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ لاسٹ جو ایپیسوڈ تھا ہمارا، فرسٹ ایپیسوڈ ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ، اور اس میں ہم نے نفسیاتی طور پر کچھ باتیں لی تھیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، یہ موضوع بڑا ہی تکلیف دہ مانو کرے کہ اس میں ایک حصہ ہے جو ہمارا اپنا ہم عوام پبلک اس میں بہت زیادہ انوالو نظر آ رہی ہے۔ تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا چاہیے، تو بات اوقات ہم آپس میں ہی چیزوں کو خراب کرنے میں مصروف عمل ہوتے ہیں، لیکن اس پر شاید ہماری اتنی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم اپنے موضوع کو حادثات کی طرف لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ کچرا پھینکتے ہیں، ہم، اور یہ کچرا پھینکنا اور اس سے جو آلودگی پیدا ہوتی ہے، اس سے جو دھوئیں نکلتے ہیں، اس سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر، مگر اس سے جو اموات ہوتی ہیں، جی ہاں، اس سے اموات ہوتی ہے۔ ایک پھینکنے والا تھیلی تو پھینک دیتا ہے، ایک پھینکنے والا اپنا دسترخوان بھی پھینک دیتا ہے باہر سڑک پر، ایک پھینکنے والا چلتے چلتے گاڑی میں سے بھی کچھ تھرو کر کے چلا جاتا ہے، لیکن شاید وہ جانتا نہیں ہے کہ اس قدم سے اتنی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ اخباری رپورٹس جو ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں، اس کی انشاءاللہ حساسیت مزید آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کہ یہ واقعہ ٹھٹھے کا ہے، کچرے میں لگنے والی آگ کی لپیٹ میں آ کر 6 گھر خاک کا ڈھیر ہو گئے۔ کچرے میں لگنے والی آگ، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی گھر کے اندر آگ لگتی ہے، چولہے میں آگ لگتی ہے، گھر میں ہیٹر اس میں آگ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور گھر کے اندر ایشو ہو جاتا ہے، شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، لیکن باہر کچرے میں آگ لگی، اس کچرے میں آگ لگنے کی وجہ سے 6 گھر جل کر خاک ہو گئے۔ آگے جاتے ہیں تو آپ بلڈنگ کی دیواریں اپنی دیکھ لیجئے، وہ تھوکوں سے اور پان کی پیکوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی بلڈنگ کے گھر کے نیچے، آپ کی بلڈنگ کے نیچے، آپ کے مکان کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے۔ محلے والے، علاقے والے یہ کیوں یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ کچرے کوڑا دان میں، ڈسٹ بین میں ہی پھینکا جاتا ہے۔ میں نے پاکستان کے باہر جہاں سفر کیا ہے، ان میں سے چند ممالک کے احوال اگر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں سمجھنے کے لیے، تو میں یہاں تک اس بات کو جانتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ ایک شخص نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کوئی چیز کھائی ہے، چپس کھائے، بسکٹ کھائے، اب اس کا جو کور ہے، جو اس کی جو پیکنگ ہوتی ہے، اب وہ پیکنگ کو کھڑکی کھول کر باہر نہیں پھینکتا، نہیں، باقاعدہ یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جیسے سگنل ہے تو پیسنجر اترے گا اور اتر کر وہ ڈسٹ بین میں وہ چیز ڈال دے گا۔ یعنی گلیوں میں ڈسٹ بین ہے، مانا کہ ڈسٹ بین ہمارے شاید ہو سکتا کم ہو، لیکن یہ بھی بات آپ کی میری دیکھی ہوئی ہے، اپنے علاقوں کی، اپنے محلوں کی، اپنے شہروں کی، جہاں آپ اور ہم رہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں ڈسٹ بین رکھا ہوا ہے، مگر اس ڈسٹ بین میں کچرا نہیں، کچرا ڈسٹ بین کے باہر ہے۔ یعنی اتنی بھی ہم کو توفیق نہیں ملتی کہ ہم ڈسٹ بین جو رکھی ہوئی ہے، بڑی بڑی ڈسٹ بینیں بھی رکھی ہوئی ہیں، دیکھیں جہاں رکھی ہے، میں فی الحال وہاں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یار ہمارے یہاں تو نہیں ہے، ہر گھر کے باہر تو ڈسٹ بین نہیں رکھی جائے گی نا،
یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں. اور کچرا اٹھانے والے کو آپ یہ بھی پابند شاید نہیں کر سکتے کہ آپ ہر گھر کے سامنے سے کچرا اٹھاتے چلے جائیے. ڈیفینیٹلی کوئی اسپاٹ بنیں گے، کوڑا دان کے، کچرا کنڈی کے کوئی اسپاٹ ہی بنیں گے نا. تو وہ اسپاٹ جو بنیں گے یا ڈبے رکھنے کے بھی اسپاٹ بنیں گے، کوئی 1-2 کلومیٹر یا کسی نہ کسی فاصلے پر ہی رکھے جائیں گے. اگر ڈسٹ بن رکھے بھی جائیں گے، یہ سب میں کہتا ہوں بات کی بات ہے. سب سے پہلے پیارے اسلامی بھائیوں ہماری تربیت ہے. اچھا، ہماری تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے کیسے شروع ہوتی ہے؟ اب ہمارے بچے نے کوئی چیز کھائی، کھا کر ہم اپنے گھر کے اندر اس نے پھینکی نہیں پھینکی، یہ بتائیے. اگر ایک تعداد اپنا جائزہ لے تو شاید ہمارے گھر کے اندر بھی ڈسٹ بن نہیں ہوتا. کیوں کہ ہم جب یہ ہمارا بچہ جب کھاتا ہے نا کوئی چیز، تو ہم کہتے ہیں بیٹا کچرا اٹھاؤ، باہر پھینکو، باہر پھینکو. اب اس نے لینا ہے، اس نے کھڑکی سے یا گیلری سے باہر پھینک دینا ہے. وہ اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کہ چیزیں باہر پھینکنی ہے. اگر وہ گھر کے اندر نہیں بھی پھینکتا، اگر ہم گھر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ڈسٹ بن رکھا ہوا ہے گھر کے اندر، بیٹا اٹھائے، اچھا بچے سے اٹھوائے کہ بیٹا یہ چیز ڈسٹ بن میں ڈالیں، تو اس کی عادت ہوگی کہ یہ چیزیں کھا کر جو کچرا وغیرہ جو ہوتا ہے یہ یوں نہیں پھینکا جاتا. اچھا، ڈائپرس ہوتے ہیں بچوں کے، نجاست کے ڈائپرس ہوتے ہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، فیملی سمجھ رہی ہوں گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہ باتھ روم کے اندر وہیں ڈائپرس رکھ دیں گے. ڈائپرس ڈیفینیٹلی نجاست والی ایک شے ہے جس پہ بچے کی نجاست ہے. ٹھیک ہے، بچے نے پوٹی کی ہے، بچے نے پیشاب کیا ہے، تو اس سے ڈائپرس آپ کا یہ بھر گیا. تو آپ نے بچے کیا ڈائپرس چینج کیا. اب ڈائپرس چینج کرنے کے بعد ڈائپرس کو آپ نے کیا کھلا ڈائپرس آپ نے باتھ روم میں رکھ دیا، یا کھلا ڈائپر آپ نے کسی اور جگہ رکھ دیا. وہ مکھیاں آئیں گی اور طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوں گے. اب گھر میں آئیں گی بیماریاں. ارے بچے کے ڈائپرس تک نہیں بدلتے ہمارے یہاں کتنے، تو مطلب گھنٹوں تک بچہ ڈائپرس پہنا ہوا ہوتا ہے، اس نے کوئی 10 دفعہ پیشاب کر لی ہوتی ہے ڈائپرس کے اندر. اب وہ پیشاب کے اندر کتنے جراثیم، اچھا اسے پوٹی کی اس پہ کتنے جراثیم، اس سے بچے کی جلد جتنی برباد ہوتی ہے کبھی اندازہ نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم لوگ اتنی حساسیت پیدا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہی گھر کے باتھ روم میں، اپنے ہی گھر کے اندر. یعنی یہ میرا کہیں جیسے کہ اگر ڈیفینیٹلی میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن کہیں اگر جانے کا اتفاق ہوا بھی ہے اور گیا بھی ہوں تو باقاعدہ یہ چیزیں میں نے باتھ رومس میں دیکھی ہیں. اب نکلنے کے بعد میزبان کو کہنا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، اس کی ڈیفینیٹلی دل دکھتا ہے. وہ ایک اس کو عجیب سا لگے گا کہ یار یہ کیا نظر آ گیا. وہ گھر والوں پر اپنی کلاس لے گا، یار مہمان آیا اور آپ نے یوں کر دیا. مائنڈ ہونا چاہیے، مینٹلٹی ہونی چاہیے، صفائی ستھرائی کی بات ہونی چاہیے. باتھ روم صاف ستھرے ہوں، کچن صاف ستھرا ہو، کمرے صاف ستھرے ہوں، اپنی چیزیں صاف ستھری ہوں. جب پیارے صاحب بھائیو صفائی اور ستھرائی کا جب ذہن بنے گا اور ہمارا اپنا صفائی ستھرائی کا ذہن بنے گا، یعنی حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں صاف ستھرے لوگ ہی داخل ہوں گے، بڑی واضح حدیث موجود ہے. تو صفائی ستھرائی کی بڑی امپورٹنس ہے. اور ہم جو یہ کام جو کر رہے ہیں، اور آپ میں سے جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں اور آپ خدا نخواستہ ان کاموں میں مبتلا ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں تو بچے کو سمجھا دیں بیٹا بھی گاڑی میں رکھ دو، شاپر رکھ لیں، شاپر رکھ دیں. کچن کے اندر مطلب لوگ چائے پتی ہے نا، چائے پتی اٹھا کر پھینکتے. آپ نے ابھی جو تاثرات دیکھے، اس تاثرات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے جو وہ الیکٹرک کی جو تار ہوتی ہے، یہ وائر بھی ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں نظام بنا ہوا ہے. ادھر کا تار ادھر جا رہا ہے، ادھر کا تار ادھر جا رہا ہے، ادھر کا تار ادھر جا رہا ہے. اور یہ جو تار ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ تار پر بھی تھیلیاں لٹک رہی ہیں. ایک اور بھی میں نے تاثرات دیکھے تھے، اس پہ بھی پیچھے جو ہے نا وہ تھیلیاں لٹک رہی ہوتی تھی. ہمارے پاس ایک اور بھی اس معاملے میں ہے، کچرے کے تعلق سے ویوز ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. میں رحمت اللہ علیہ شریف، ڈپٹی ڈائریکٹر سندھ سولید ویسٹ، ماڈل کالونی، شاہ فیصل زون. لوگ گھروں کا کچرا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. اسکولوں کے سامنے کچرا پڑا ہوگا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا. دکاندار بھی کچرا کوڑا جو بھی ہے اپنے دکان کا اٹھا کے وہیں روڈ پہ پھینک دیتا ہے. کچرے کو آگ لگانا، یہ لوگ بیمار ہوں گے، لوگوں کی صحت خراب ہوگی، سانس کی بیماری، دمہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. اب یہ بھی جو ایک غفلت ہے، اس سے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں، اور یہ آگ جو ہے لوگوں کے گھر جلا دیتی ہے، دکانیں جل جاتی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈسٹ بین پڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی لوگ جو ہے اس میں کچرا ڈالتے نہیں ہیں اور روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. اس کے نیچے پھینکیں گے لیکن اس ڈسٹ بن میں نہیں ڈالیں گے. بچوں کو تربیت دے. میں اپنے عوام سے، لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے شہر کو صاف رکھیں اور یہ کچرا خاص کر کے نالوں میں نہ ڈالیں.
راستے میں نہ ڈالیں، غفلت نہ کیجیے، اپنے شہر کو صاف رکھیے۔ اپنے شہر کو صاف رکھیے۔ صاف رکھنے کا مزاج ہمارا بنے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے شہر کو بھی صاف رکھیں گے، اپنے ملک کو بھی صاف رکھیں گے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنے بازار کو بھی صاف رکھیں گے۔ اب دکاندار جب جھاڑو نکالتا ہے اپنی دکان سے صبح، آفس سے، کہیں سے بھی، تو اس کو بھی اپنے اس کچرے کو جمع کر کے کوڑے کی طرف، جہاں کوڑا پھینکا جا رہا ہے، ایک آفیشیل جہاں کوڑا پھینکا جا رہا ہے وہاں پھینکا جائے۔ میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ چھوٹے سے ڈسٹ بن رکھیں اور ایک بڑا ڈسٹ بن بھی رکھیں۔ کچن میں بڑا ڈسٹ بن رکھیں یا کوئی گھر کے کسی کونے میں بڑا ڈسٹ بن رکھیں۔ گھر کے باہر بھی اگر ڈسٹ بن آپ نے رکھا ہے اپنے گھر کے ساتھ، تو اس کی بھی اس طرح مطلب ہو کہ وہ روز صاف ہوتا رہے۔ اب تو پلاسٹک آتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پلاسٹک آتے ہیں جو ڈسٹ بن کے اندر ڈالے جاتے ہیں، لیکن شاید پلاسٹک ریکمنڈڈ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں پلاسٹک ڈالے جا رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ پلاسٹک کی کوالٹی ایسی ہے جو پگھل جاتی ہو۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک برساتی نالے جو بھر جاتے ہیں، اور ان نالوں کے بھرنے کی وجہ سے جو پرابلم آتی ہے، وہ بھی ہمارے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ برساتی نالوں کی وجہ سے کتنا پرابلم آتا ہے، پولیوشن کی وجہ سے کتنا پرابلم آتا ہے۔ اس کے پاس ہمارے پاس کچھ ڈاکیومنٹری بھی تیار ہے، آئیے اس کی ڈاکیومنٹری بھی دیکھتے ہیں۔ شہروں میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور گندگی سے ماحول پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ انسانی صحت کا دشمن ہے۔ ملک کی بڑی آبادی کوڑے کرکٹ کی آلودگی سے متاثر ہو رہی ہے۔ ماحولیات پر نظر رکھنے والے ماہرین کو تشویش ہے کہ اگر لوگوں کی غیر سنجیدگی اور غفلت کے باعث شہروں اور آبادیوں میں کچرا روڈ راستوں پر پھینکنے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ کچرے کے ماحولیات پر اثرات کے حوالے سے جائزاتی رپورٹ میں بتایا گیا کہ کوڑا کرکٹ والی جگہوں پر زہریلی گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ سیسا، لوہا، فاسفیٹ اور دیگر کئی طرح کے مضر کیمیکل صحت کے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے شہریوں میں صحت کے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تحقیقی اندازے سے معلوم ہوا کہ 80,60,000 افراد کچرے کے نزدیک رہنے پر مجبور ہیں۔ کوڑے کرکٹ کے پاس رہنے سے لوگ نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی عوارض کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آبادیاں کچرے کے ڈھیر کے پاس رہتی ہیں وہاں پر ملیریا اور فضائی آلودگی جیسے مسائل بہت عام ہیں۔ دوسری طرف شہروں کے ندی نالوں میں بھی بے تحاشا کچرا ڈال دیا جاتا ہے جو کہ نالوں کو جام کرنے کے ساتھ ساتھ گندگی اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ ہم انسانوں کی غفلت اور غیر سنجیدگی سے نہ صرف ماحول اور فضا آلودہ ہو رہی ہے بلکہ سمندری آلودگی بھی بڑھ رہی ہے۔ 80% سمندری آلودگی زمین سے آتی ہے۔ نالوں کا گندا پانی، کچرا، پلاسٹک، زہریلے کیمیکلز والا نکاس آب، صنعتی فضلہ اور رہائشی فضلہ سمندر میں داخل ہونے کے نتیجے میں سمندر آلودہ ہو رہا ہے، جبکہ آئل ٹینکر جہازوں اور دوسرے جہازوں سے نکلنے والا فضلہ بھی سمندری آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم شہروں میں رہنے والے یا گاؤں علاقوں میں رہنے والے، یہ سب چیزیں ہمیں افیکٹ کر رہی ہیں۔ یہ دھواں ہمارے بچوں کو بیمار کر رہا ہے، یہ کچرا ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو بیمار کر رہا ہے، ہمارے گھروں میں بیماریاں بڑھ کر آ رہی ہیں، اور پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس جانے والے بن جاتے ہیں۔ اچھا، کئی تو آپ کو ڈاکٹروں کے کلینک بھی ایسی گلیوں میں لے کے جو کچرا بھرا ہوا ہے، عجیب و غریب و عجیب حال ہے۔ پھر میں اپنے ان ادارے والوں سے بھی درخواست کروں گا جن کی ذمہ داریاں ہیں، اور بعض اوقات ذمہ داریاں اگر پراپر نبھائی جائیں اور لوگوں کو پراپر اویئرنیس دی جائے تو ہو سکتا ہے۔ میرے پاس اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اگر ہماری اسکول میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں ان چیزوں کو باقاعدگی کے ساتھ دکھایا جائے، اور باقاعدہ یعنی اسکول، ہمارے لاکھوں کی تعداد میں اسکولس ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹس جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اسکولس کی اس وقت بات کر رہا ہوں، ورلڈلی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں میں اس وقت ان کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہاں پر پراپرلی ایک ڈاکیومنٹری ٹائپ کی چیز اور ایک سکھانے کے لیے کہ دیکھو بچوں اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے، ہمیں نہیں، تو بچے خود گھر میں جا کر اس کی تربیت کریں گے۔ جہاں ہو رہا ہوگا وہاں ہو رہا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن اگر اسے ایک گورنمنٹ لیول پر لیا جائے، ریاستی سطح پر اس کی باقاعدہ تحریک چلائی جائے۔ اب یہ مطلب بیچارے چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ آتے ہیں باہر، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، خود ان کے اپنے بھی کارندے جو ہوتے ہیں وہ چھٹیاں کر لیتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، گاڑیاں کھڑی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مطلب غفلتوں کا تو دور ڈیفینیٹلی وہاں بھی ہے۔ یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اگر سب کچھ اپنی ایمانداری اور اپنی دیانتداری کے ساتھ کام ہو تو کسی حد تک صفائی ستھرائی ہمیں نظر آئے گی، لیکن جو صاف ستھرائی نہیں کر رہے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، یقیناً وہ غلط کر رہے ہیں۔ مگر میں ایک عوام سے بات کر رہا ہوں، میرے اپنے وطنی جو میرے وطن کے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں، ہم وطن لوگوں سے بات کر رہا ہوں، شہر لوگوں سے بات، یا دنیا میں کہیں بھی آپ اس کو دیکھ سن رہے ہیں اور آپ اس عادت میں ہیں، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ یہ تھیلی باہر پھینکے کچرے کی،
ورنہ ہم آپ کا گھر بیچ دیں گے. ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے, بیٹھے بیٹھے ٹھا کر کے بعد تھرو کرتے ہیں. اور پھر یہ آگ لگانا, آگ سے جو اس وقت ایئر پولوشن پیدا ہو رہا ہے اس کی اپنی, میں انشاءاللہ آپ کے پاس اس کو لے کر آؤں گا, لیکن آئیے پہلے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کریں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھ رہی ہے, ٹمپریچر بھی رائز ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, طوفانی بارشیں بھی ہوتی جا رہی ہیں, کنڈیشنز بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں عام عوام کے لیے, انسانوں کے لیے. تو اس میں ہم اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اس بارے میں روشنی ڈالیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین. دیکھیں میں ایک بار پھر یہ جملہ کہتا ہوں, اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کرنے کا مزاج ہمیں بنانا پڑے گا. ہو جاتی ہے, حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم خود اپنی, جیسے کہ کورونا آیا, ٹھیک ہے, تو میں نے خود دیکھا, آپ نے دیکھا, کورونا میں ہمارے اپنے لوگوں نے اپنی مدد, آپ کہتے ہیں جتنی لوگوں کی ایک دوسرے کی مدد کی, ساتھ دیا, کھانے میں, پینے میں, بیماری میں, پریشانی میں جو ایک ساتھ دیا, وہ دنیا نے دیکھا. الحمدللہ دنیا کے کئی ملکوں میں یہ مناظر دیکھنے کو ملے کہ گورنمنٹ اپنا کوئی کام کر رہی تھی یا کوئی بھی ایسا معاملہ تھا, لیکن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کام کیا. اس طرح اور پریشانی آ جائے, کہیں سیلاب آ جاتا ہے, کہیں زلزلہ آ جاتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, ان کو چھت پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اپنے جو NGOز ہوتی ہیں, جو ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ جو ریاستی ادارے ہیں, گورنمنٹ کے ادارے ہیں, وہ اپنا کام کریں, وہ میں دوبارہ بار بار اپنا کام کریں, لیکن اب انہی کے انتظار میں رہنے گے کہ جب پتہ ہے کہ کئی جگہوں پر غفلتیں ہیں اور کئی جگہوں پر سستیاں ہیں, کئی جگہوں پر مطلب کہ نہیں وہ ان کا احساس ہے, ذمہ داری جاتا رہا, یوں ہم کہہ سکتے ہیں. میں 100% بات نہیں کرتا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اب ہم انہی پر ڈپینڈ کریں گے تو نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے. اپنی گلی محلے میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار کچرا پڑا ہوا ہے, یار پتہ نہیں محلے والوں کو کیا ہو گیا, اس سے کہنے سے آپ کا کچرا اٹھ نہیں جائے گا. یار اب یہ بھی نہیں آپ کو پتا ہوتا کہ آپ کے محلے کے اس کچرے کے ڈھیر میں آگ کس نے لگائی, اور یہ آگ کا دھواں, اللہ کی پناہ, آپ سوچئے کہ یہ آگ کا دھواں کتنا نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے ہم کو. اس پر ہمارے پاس پوری ایک ڈاکیومنٹری ہے, آئیے وہ ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں. یہ جو ایئر پولیشن جو پیدا ہوتا ہے, جو فضائی آلودگی جو پیدا ہوتی ہے, جس میں کچرے میں آگ لگنا خود ایک اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. تو یہ جو فضائی آلودگی ہے, جو ہمارا ایک بیسک ٹاپک بھی ہے, وہ فضائی آلودگی سے کس قدر نقصانات ہوتے ہیں اور یہ کس طرح فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آئیے آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھاتا ہوں. کارخانوں، فیکٹریوں اور گاڑیوں سے اٹھتے دھوئیں نے فضا زہریلی کر ڈالی ہے. فضائی آلودگی میں اضافہ صحت انسانی پر اپنے منفی اثرات مرتب کر رہا ہے. عالمی ادارہ صحت WHO نے انکشاف کیا ہے کہ فضائی آلودگی سے سالانہ 70 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ فضائی آلودگی سے انسانی عمر اوسطاً 2 سال کم ہو گئی ہے. عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے کے عرصے میں ہوا میں PM 2.5 کثافت 15 مائکرو گرامز فی مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پر دھیان نہیں دیا جا رہا اور فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. آلودہ فضا میں سانس لینے سے فضائی کثافت پھیپھڑوں میں گہرائی میں داخل ہو کر خون میں منتقل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جلتا ہوا کچرا بھی انسانی صحت کا دشمن ہے. شہریوں کی لاپرواہی دیکھیے کہ جب کچرے کی جگہوں پر کچرے کا ڈھیر زیادہ ہونے لگتا ہے تو یہ کچرا جلا دیا جاتا ہے. اس کچرے سے نکلنے والا دھواں بھی ماحولیاتی اور فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے. جلتے کچرے کی زہریلی گیسز اور ذرات ہوا کا حصہ بنتے ہیں اور پھر سانس کے ذریعے انسانی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. WHO کی جاری کردہ گائیڈ لائنز کے مطابق فضا میں نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. WHO کی نئی گائیڈ لائنز میں فضائی آلودگی کی روک تھام اور موسمیاتی تبدیلی پر قابو پانے پر زور دیا گیا ہے. یہ ایک بین الاقوامی ایشو ہے اور گلوبل طور پر جو یہ چینجز آ رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کئی دفعہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی یہ بات بتائی گئی ہے، آپ کو مختلف ذرائع سے بھی شاید اس بات کا علم ہوا ہوگا کہ جو اس وقت دنیا میں ماحولیاتی آلودگی اور ماحولیاتی تبدیلی ہے، اس سے جو نقصان ہو رہے ہیں، سیلاب، طوفان، اس طرح کی بارشیں اور خشک سالی، اسی طرح اور طرح طرح کی اس سے بیماریاں، پریشانیاں، یعنی اتنا بڑا، یعنی یہ ایک باقاعدہ ایک بین الاقوامی سطح کا موضوع ہے، بین الاقوامی سطح کا ایشو ہے. اگرچہ اس کا ایک حل پلانٹیشن ہے، جس کو آپ بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ اس پر ہم کوششیں
کر رہے ہیں کہ پلانٹیشن یہ ایک حل ہے کہ آپ پودا لگائیں گے تو پودا بہت سارے یہ جو فضائی آلودگی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے. یہ درخت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہے قدرتی طور پر ایک پروسیس ہے کہ وہ فضائی آلودگی لے لیتا ہے اور آکسیجن وہ پرووائڈ کرتا ہے. تو کافی اس سے بیماریاں پریشانیاں دور ہوتی ہیں. دیکھیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. صحت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کا آپ ایک رزلٹ نکالیں گے نا وہ ہماری بیماریاں ہیں. اور بیماری یہ انسان کو بہت ساری جگہوں پر نقصان. اس خاص طور پہ عبادت. اب ایک شخص بیمار ہو گیا اب عبادت کیسے کرے گا؟ کھانس رہا ہے, نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, بدن ٹوٹ رہا ہے, پھیپھڑے میں تکلیف ہو گئی, گردے کے پرابلم ہو گئے, طرح طرح کی اسکن ڈیزیز ہو گئی, بیماریاں. پھر اب دیکھیں حدیث کتنی واضح ہے کہ اللہ پاک کو کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن زیادہ پسند ہے. یعنی اس کی ایک شرح یہ ہے کہ صحت مند مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے. یہ اس کی ایک شرح ہے. یعنی کہ بیمار مسلمان کے مقابلے میں صحت مند مسلمان اللہ کو زیادہ پسند ہے. کہ صحت یہ انسان کو عبادت کی طرف لاتی ہے, حقوق اللہ, حقوق العباد کی پاسداری کی طرف لاتی ہے. اب یہ جو آلودگیاں ہیں, یہ جو بیماریاں ہیں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو دھواں ہے, اب اتنا ایشو ہے یہ. تو اللہ کے اچھا یہ وہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل باڈیز آ کر کام کریں گی یا مطلب باقاعدہ باہر کے لوگ آ کر کام کریں گے, ایسا نہیں ہے. اپنی عمارت کو جائزہ لیں, جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں نیچے کا جائزہ لیں. میں خود ایک ایسی بلڈنگ میں رہتا تھا, ماضی کی بات کر رہا ہوں, کہ جس میں 126 فلیٹ تھے. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا بات بتا دیتا ہوں. 126 فلیٹس کی وہ بلڈنگ تھی کراچی کے اندر. میں اس میں ایک عرصے تک میں وہیں رہا. اسی بلڈنگ ہی میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں شامل ہوا. میں آپ کو 91-92 سے بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. میں 91 میں دعوت اسلامی میں آیا تھا. اب وہ بلڈنگ تھی, بلڈنگ بڑی تھی, 126 فلیٹس کی بلڈنگ کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ایک فلیٹ کے اندر آپ 5 کی بھی ایوریج بنا لیں تو تقریباً 500-600 یا اس سے زیادہ کے لوگ اس بلڈنگ میں رہتے تھے. ایک کورڈ ایریا تھا اور نیچے پارکنگ بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس کی ایک اپنی ایک ایسوسیشن تھی, اس کی اپنی یونین تھی جو بلڈنگ والوں سے کچھ نہ کچھ چارجز لیتے تھے. اس میں لفٹ مینٹیننس آ جاتی تھی, صفائی ستھرائی آ جاتی تھی. تو بلڈنگ میں کہیں آلودگی نہ ہو, بلڈنگ میں گندگی نہ ہو, بلڈنگ میں کہیں پانی نہ ہو جمع ہو جائے. اب قربانی کے جانور اس وقت کٹے ہیں, ہماری بلڈنگ میں بھی قربان. اب میں آپ کو اپنی بلڈنگ خود ایک پریکٹیکل جو بات ہے وہ کر, میں خود کسی موقع پر اس ایسوسیشن کو یونین کا میں بھی ایک رکن ایک ہو رہا تھا تاکہ ایک کام ہو. یہ والنٹیئر ہوتے ہیں, یہ کوئی تنخواہ نہیں لے رہے ہوتے. ہاں کوئی ایک آدھ چھوٹا سا آدمی تنخواہ کے طور پر پارٹ ٹائم رکھ لیا جاتا ہے جو حساب کتاب رکھ رہا ہوتا ہے جنرلی طور پر. تو وہ کیا جانور کٹے بلڈنگ کے اندر ہی. اب بلڈنگ میں جانور کٹے تو خون اور جو نجاست ہیں اس کی صفائی, تو وہ پورے کام کرتی ہے ایسوسیشن. اس طرح کئی بلڈنگوں میں ایسی ایسوسیشنس بنی ہوئی ہیں, ایسی یونینس بنی ہوئی ہیں. تو وہ اپنی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ اپنی بلڈنگ کے باہر کا ماحول بھی دیکھیں. بلڈنگ کا مطلب انٹرنس اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے, بلڈنگ کی چیزیں بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہیں, باہر سے بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے, لیکن جب گیسٹ آپ کے بلڈنگ کے پاس آتا ہے تو باہر اتنی گندگی, اتنی آلودگی, اتنا مٹی اور اتنا پولوشن بھرا ہوا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو پورا وہ کرے نا مطلب کہ مطلب میں خود کو صاف ستھرا رکھوں اور میں جہاں بیٹھتا ہوں وہاں صفائی ستھرائی نہیں ہے تو وہ جو چیزیں میرے سانس کے ذریعے جو میرے اندر جا رہی ہیں مجھے تو بیمار کر ہی رہی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں, کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں, اپنے گھر کو یعنی اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو لباس کے ساتھ بدن کے ساتھ صاف ستھرا رکھنا, پھر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا, اپنے گھر کے باہر برآمدوں کو یا اپنے بلڈنگ کے باہر جو کوریڈورس ہیں, اپنی کچھ بلڈنگ ہے اس کی زینے ہیں, بلڈنگس ہیں, لفٹ ہیں صاف. بعض اوقات کہیں لفٹ میں جانا ہوتا ہے, یقین مانے لفٹ میں بدن ناک پر آتا ہے, لفٹ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو بدبو سمجھ میں کیوں نہیں آتی. چیز کو نہیں آتی اس کا کہہ رہا ہوں, معذرت چاہتا ہوں میں, بدبو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. یعنی بعض اوقات گھروں میں جانا ہوتا ہے نا تو گھر کے اندر سے ایسی اسمیل اور گھر کے اندر سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے. آپ کہیں ہمیں تو نہیں آتی, تمہیں کیوں آتی ہے؟ ہر نئے آنے والے کو آئے گی. آپ کو بھی آئی تھی, آپ کی ناک اٹ گئی ہے, اب آپ کو گھر کی بدبو نہیں آئے گی, آنے والے کو آئے گی. جیسے ہم خوشبو لگاتے ہیں, عطر لگاتے ہیں تو شروع میں ہمیں خوشبو آتی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہمارے کپڑوں کی خوشبو ہمیں نہیں آ رہی ہوتی. ہم سمجھتے خوشبو ختم ہو گئی, ہر وقت خوشبو ختم نہیں ہو جاتی. کہیں اور جا رہے اس کو آپ کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے, آپ کی ناک چونکہ اٹ گئی
خوشبو یا بدبو ناک کٹ جاتی ہے پھر ناک کو ایک بلاکیج آ جاتی ہے، یوں سمجھے آپ، تو پھر اس کے بعد وہ فیلنگس آپ کی ختم ہو جاتی ہیں. تو گھر کے اندر بھی فیلنگس ختم ہو جاتی ہیں. تو گھر کی صفائی ستھرائی ہوتی رہے، جراثیم کش ادویات جو شرعاً جس کا استعمال کرنا جائز ہو وہ مطلب کہ آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے بھی اللہ نے چاہا تو گندگی اور یہ بدبو کا معاملہ ختم ہوگا، محلے سے ختم ہوگا. اب دیکھیں مسجد میں جا رہے ہیں، عبادت میں کتنی بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے. لوگ کتنے وسوسوں کا اور کتنے اس کا خیال وہ دماغ و دل میں آ رہا ہوتا ہے. نہیں، ہر پانی ناپاک ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر پانی پاک ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اتنی کنفیوژن جو ہو رہی ہیں عبادت میں، ریاضت میں اور دیگر اچھے کاموں میں جو پریشانی ہو رہی ہے، تو میرے پیارے سے بھائیوں، ادارے سے دوبارہ کو درخواست کرتا، ادارے اپنا کام کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ کریں، چیزیں درست ہو جائیں گی. ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہو جاتا ہے. مگر میری عوام جو ہے، میرے اسلامی بھائی جو ہیں، میرے جو سننے دیکھنے والے ہیں، پلیز آپ کچھ اپنے مدد آپ کے تحت ایسا نظام بنائیں اور یہ صفائی ستھرائی اور پالوشن ہمارا ختم ہو، اس کی طرف جائیں. کالز لیتے ہیں. میرا نام مظفر عبد المجید ہے، میں شہر معیشت کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ادارے نگرانی شورا بعض بلڈنگز ایسے ہوتے ہیں جن کے پچھلی سائڈ پر پتلی گلیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. ہر بلڈنگ کے بہت سارے لوگ اسی گلی میں کچرا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. جن کا گھر گراؤنڈ فلور پر ہوتا ہے اور ان کی تازی ہوا کے لیے راستہ بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ بیچارے تازی ہوا سے بھی محروم رہتے ہیں. کچرے کی وجہ سے کھڑکی کھول ہی نہیں سکتے اور اس طرح سے جراثیم اور بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بیٹا ایسے لوگ جو ہے نا، وہ لوگوں کا لحاظ نہیں ہوتا، ان کو خیال نہیں ہوتا. اصل میں بعضوں کے مزاج میں بیٹا نہیں ہوتا کہ ہمیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. کہ اتنی واضح حدیث ہے، مسلمان ہوئے جس کی جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتے. کیا پسند کریں گے کہ آپ پہلی منزل پہ رہ رہے ہوں اور آپ کھڑکی بھی نہ کھول سکیں، اور وہ گلیاں کیا کچرا پھینکنے کے لیے، کوڑا پھینکنے کے لیے. اور وہاں مطلب کہ پھر یہ اب مثال کا تو آپ نے کچرا کوڑا پھینک دیا، اب بارش ہو رہی ہے، اب بارش ہوگی وہاں کیچڑ جمع ہوگا، وہاں پر جو مچھر اور پھر ملیریا کے بیمار اور پتہ نہیں طرح طرح کے بیمار پیدا ہوں گے. پھر کوئی آئے گا اور وہ کہے گا میں ترس کھا رہا ہوں، ادھر آگ لگا دے گا. اب بتائیں کیسے لوگ رہیں گے، کیسے لوگ رہیں؟ احساس، اللہ احساس نصیب کر دے. احساس بڑی نعمت ہے. اللہ کرے آپ کو اور مجھے احساس ہو جائے، اور ہم یہ نہ کہیں یار میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے، ہم ایک ایک کر کے صحیح ہونا شروع تو ہو جائیں. اب دیکھیں اس بچے نے ہو سکتا ہے اپنے بڑوں کی نمائندگی کر رہا ہو رہی ہو اس کال کے اندر، لیکن ایسا ہے. لیکن اب کیا کسی بڑے نقصان کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے بلڈنگ میں آگ لگنے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کسی بچے کے گر جانے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی بیماریاں بڑھ جانے کا انتظار کر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ کہ یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ ایک تو پہلے اپنا ذہن ختم کر دیں پلیز. میری ریکویسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کرنے کے لیے آئیں تو صحیح میدان عمل میں. دنیا میں بڑے بڑے کام ہوئے ہیں جن کی اگر میں خالی اس پر ایک پروگرام کروں تو پورا پروگرام ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ ہو گئے. کام ہو جاتے ہیں، کام بن جاتے ہیں اور تبدیلی آ جاتی ہے، ریولیوشن آ جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، رابطے کرنے پڑتے ہیں. نرمی، پیار اور محبت کے ساتھ آپ مل کر سمجھائیں گے، طریقہ کار طے کریں گے، کچھ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ جو خرچ ہے نا، یہ خرچ آپ کے لیے کوئی ضائع نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا تو نارمل خرچ کریں گے، کیونکہ جو ڈاکٹر کے پاس جو خرچ ہوگا نا، یہ اسے بہت کم ہوگا. کال دیجیے. یہ تھا کہ اکثر لوگ کھا پی کر کچرا جو ہے نا وہ نالیوں کی طرف پھینک دیتے ہیں، یا بڑے بڑے جو نالے ہوتے ہیں گندے بیرے ہوتے ہیں اس طرف پھینک دیتے ہیں، تو وہ کچرا آگے جا کے چوک ہو جاتا ہے. تو یہ کہ اس سے پھر گٹر ابلتے ہیں، کافی آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. بارش کا پانی، گندا پانی روڈوں پہ جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے، یعنی کافی عوام کو آزمائش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اویئرنیس اگر آپ دے دیں لوگوں کو کہ وہ ایسا نہ کریں، اور جو ہے نا تاکہ لوگ آزمائش سے بچ سکیں. میں یہی کر رہا ہوں، تقریباً پونا گھنٹہ ہونے والا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی آزمائش سے بچائیں، دوسروں کو بھی آزمائش سے بچائیں. اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی گاڑیاں، اپنی صفائی ستھرائی کا نظام بہتر کریں اور ڈسٹ بن زیادہ سے زیادہ علاقے محلوں میں پرووائڈ کریں.
اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا کچرا ڈسٹ بن میں ڈالیں، اس سے پہلے کہ ڈسٹ بن اوور فلو ہو، کچرا باہر گرنا شروع ہو جائے یا گندگی اس ڈسٹ بن سے باہر نکلنا شروع ہو، گاڑیاں آئیں ڈسٹ بن کو لے جائیں۔ جن علاقوں میں اس طرح کے ادارے اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں وہاں ہم جا کے، میرا جانا ہوتا ہے بعض علاقوں میں نے دیکھا وہاں پر گندگی کچرا نہیں ہوتا، اور جہاں پر ایسا نہیں ہو رہا ہوتا وہاں گندگی کچرا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ہی شہر کے اندر یہ تقسیم موجود ہے۔ تو جہاں پر لوگوں کی تربیت اس طرح کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح باہر کچرا نہیں پھینکا کرتے، اور وہاں کے ادارے بھی اچھی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کو اللہ کے بٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا 100% صحیح ہے، لیکن جہاں پر نہ لوگوں کی ایسی تربیت ہے، نہ وہاں پر ادارے اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اللہ کی پناہ، اور بارشوں کے بعد تو جو گندگی اٹھتی ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فی الحال میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آج کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس طرح کا کام کرنا بند کر دیں، اپنی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اگر کوئی ایسا کام کسی کو آپ کرتا دیکھتے ہیں تو محبت سے پیار سے اس کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ دیکھیں سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جیسے کہ ہمارا یہ ماہ رمضان میں اعتکاف شروع ہوتا ہے، فیضان مدینہ میں بھی میں دیکھتا ہوں، تو ہمارے پاس اسلامی بھائی آتے ہیں، معتکف ہوتے ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہوتے ہیں۔ اب یہ جب آتے ہیں، جب کھانا کھاتے ہیں تو ان کے کھانا کھانے کا انداز وہی ہوتا ہے جو گھر سے کھا کر آئیں، وہی انداز ہوتا ہے۔ اگر یہاں ہماری ایک مجلس بنی ہوئی ہے، وہ ان کو کھانا کھانے کے سنت اور آداب سکھاتی ہے، صفائی ستھرائی کا طریقہ سکھاتی ہے، انگلیاں کیسے صاف رکھنی ہے، پلیٹ کیسے صاف رکھنی ہے، دسترخوان کیسے صاف رکھنا ہے، ہڈیاں کیسے صاف کرنی ہے، کھانے کے برتنوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 سے 4 دن کے اندر یہ میں آپ کو ہزاروں کی تعداد بتا رہا ہوں، 2-4 کا نہیں کہہ رہا، 3-4 دنوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب ان کے کھانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تربیت سے طبیعت بنتی ہے، اگر ہم تربیت کریں گے تو طبیعتوں میں فرق آئے گا۔ اگر صرف کہتے رہیں، اچھا وہ صرف کہنا نہیں ہے، ہم صرف مائک سے بات نہیں کر رہے مسجد کے اندر سے کہ جناب یوں کریں یوں، تو لوگوں کو نہیں اتنی سمجھ آ جاتی۔ امیر سنت ہمیشہ کہتے ہیں یار نمک کم کر دے، نمک کم کر دے، پھر آپ نے فرمایا کہ یار یہ کم کرنا بھی سمجھ میں نہیں آتا، نمک آدھا کر دو، 25% کر دو۔ تو یہ آپ کو لوگوں کی نفسیات اور ان کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، تربیت جو ہے نا یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ والدین اپنا کردار ادا کریں، ٹیچرز استاد اپنا کردار ادا کریں، اس طرح اللہ کے بڑے جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ میں نے ایک جسٹ ایگزامپل دی آپ کو دعوت اسلامی کے معتکفین کی، کہ چند دنوں کے اندر فرق آ جاتا ہے، ان کے سونے میں، ان کے جاگنے میں، ان کی صفائی میں، ستھرائی میں، ان کے کھانے میں، پینے میں، ودین 1 ویک اور 1 مہینے کے اندر تو آپ شاید مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے ان کی طبیعت و مدنی انقلاب آ جاتا ہے، صحبت مل جاتی ہے، ماحول مل جاتا ہے۔ ہمارے وہ ماحول اور صحبت اگر صحیح ہو جائے الحمدللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ یہ کال دیجیے۔ میرا نگرانی شروع سے سوال یہ ہے کہ لوگ اپنا گھر تو صاف کر لیتے ہیں پر دوسرے کے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیتے ہیں، اس سے کافی پریشانی بھی ہوتی ہے اور گھر صاف کروا کے تھک بھی جاتے ہیں پر لوگ باز نہیں آتے، تو اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ میں نے عرض کی نا کہ احساس کی بہت کمی ہے، احساس کی بہت کمی ہے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے تو اللہ یعنی کہ پڑوسی کو خوش رکھنا، پڑوسی کو مطمئن رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم ہے ہمیں، نہ کہ پڑوسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا۔ اس کے تعلق سے تو ہم قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ یار میرا پڑوسی، یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جو میں نے روایتیں پڑھی اس میں بھی پڑوسیوں کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، بہت تاکید ہے پڑوسیوں کے تعلق سے۔ پورا موضوع ہے رائٹس آف نیبر کا۔ اب یہ کیا کہ آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو تو راحت دینی چاہیے۔ ارے کسی اور پڑوسی یا کسی اور گھر کے قریب آپ کچرا پھینکنا یا اس کے قریب گھر کے قریب ڈسٹ بن نکلنا تو دور کی بات ہو گئی۔ آپ اپنے گھر کے پاس اپنے دروازے پر اپنا ڈسٹ بن رکھیں، ڈسٹ بن رکھیں، یہ یاد رکھیں، کوڑے کا ڈبہ رکھیں، کوئی بھی مطلب کہ عام سا بھی ڈبہ لے لیں وہ رکھیں، کھلا کچرا نہ پھینکیں۔ ایک تو یہ آج طے کر لے کہ ہم نے کھلا کچرا نہیں پھینکنا، یہ ادھر دماغ میں آج کے ہم رزلٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ باہر کچرا نہیں پھینکنا، سڑک پر چلتے چلتے کچرا نہیں پھینکنا، گلی میں کچرا نہیں پھینکنا، ہم نے مطلب کہ رکھنا ہے، دیکھنا ہے، پھر پھینکنا ہے کہ ہاں یہ کچرا پھینکنے کی جگہ، وہ بھی کھلا نہیں پھینکنا
کسی ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. نہیں ہے کوئی ادارے میں کہ کسی کہ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی نظام بنا لیں. اس سے آپ کا ہی فائدہ ہے, ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر کوئی ہم کو سہولت نہیں دیتا تو نقصان تو الٹیمیٹ ہمارا ہی ہے. تو اپنے گھر کے قریب بھی اگر آپ کچرا وغیرہ ڈبہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی بدبو سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. تو صفائی ستھرائی کا انتظام کریں. بعض لوگ اتنے تکلیف کے تعلق سے اتنی مطلب کہ ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے. آپ کو تجربہ ہوگا رات کو 12 بجے آپ کے یہاں چھت پہ سے آواز آتی ہے بھر کر کے, کوئی پلنگ کھینچ رہا ہے, کوئی الماری کھینچ رہا ہے, کوئی صوفہ کھینچ رہا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ ہم فرنیچر سیٹ. ارے بھائی رات کے 12 بجے کون فرنیچر سیٹ کرتا ہے یار؟ ہم کیا کریں جناب؟ بھائی تو دنیا تو رات سوتی ہے نا, آپ رات جاگتے تو بھائی ہم پر احسان تو نہیں نہ کر رہے آپ. آپ سوچے تو صحیح, رات کو 12 بجے آپ ڈرل چلائیں گے, رات کو 12 بجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھڑی لگانی تھی, کی لگا رہا ہوں میں. وہ بھائی تو گھڑی رات کو 12 بجے لگانا, 1 بجے لگانا یاد آ رہا ہے. سونے کا دیکھیں جرنلی سونے کا ٹائم ہے. جب سونے کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے آپ جاگ رہے ہیں, اب آپ کے جاگنے سے دنیا تو نہیں نہ جاگے گی. تو وہ 7, 8, 10 بجے لوگوں کے کام کاج ہوتے ہیں, فجر کی نماز میں اٹھنا ہوتا ہے, بچوں کے اسکول ہوتے ہیں, مدرسے ہوتے ہیں. تو اپنے پڑوسیوں کا, جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کا خیال رکھیں. مطلب مومن ہوئے جس کی زبان و حاصل دوسرا مسلمان محفوظ ہو. پلیز احساس پیدا کریں. احساس بہت بڑی نعمت ہے. احساس, فیلنگ, لوگوں کے لیے فیلنگ پیدا کریں کہ میرے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے. کال دیں. میرا سوال ہے کہ کچرے کا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے مگر اسے جلائے نہیں تو کیا کریں؟ کوئی اٹھاتا ہی نہیں, پریشانی ہوتی ہے. جلانے سے کم از کم ختم تو ہو جاتا ہے. جلانے سے کچرا ختم ہو جاتا ہے لیکن جلانے سے میری صحت بھی ختم ہو رہی ہے. جلانا تو نہیں چاہیے. جو میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے, ان کے جو ماہرین ہیں وہ بات کی ہے, اور جو عقل میں بھی آتی ہے, کیونکہ جب آپ کچرا جلا رہے ہیں تو اس کچرے میں جتنی گندگی ہے, جتنا اس میں میل کچیل ہے, جو بھی اس کے اندر مٹیریل ہے وہ سارا دھوئیں کے ساتھ اڑ رہا ہے. اور یہ جو مطلب کہ آلودگی بن رہی ہے اور جو پولوشن بن رہا ہے, اور یہ دھواں فضا میں جا رہا ہے اور ہم فضا میں سانس لے رہے ہیں, یہ ہمارے اندر جا رہا ہے. وہ اپنی جگہ پر ہے اس کی گندگی. یہ تو 2 آدمی جائیں اور باقاعدہ, میں نے کہا نا کہ یہ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا, 2 آدمی جائیں اور اٹھوائیں. یار یہ اٹھواؤ, اور مل جاتے ایسے لوگ, طبیعت ہوتی ہے. یعنی مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے تقریباً 2.25 لاکھ کے آس پاس کہہ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مقدس اوراق کے ڈبے لگے ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں. یعنی ہم مقدس اوراق جو ہوتے ہیں, کاغذ اس طرح کی چیزیں جن پہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے اور عزت و تعظیم جس کی جانی چاہیے, ان کو اس ڈبوں میں ڈال دیں. اور ہمارا باقاعدہ ایک نظام ہے ڈبے اٹھانے کا. میری آخری اطلاع کے مطابق 25,000 سے زیادہ, یعنی مور دین 25,000 والنٹیئر ہمارے پاس اسلامی بھائی ہیں محلے علاقے میں, جو کچھ دکانوں پر ہے, کچھ علاقے میں, کچھ محلوں میں, جو ان ڈبوں کو خیال رکھتے ہیں, ان کو خالی کرتے ہیں, ان کو خالی کرواتے ہیں, اور پورا نظام ہمارے اسلامی ایسا لے کر چلتے ہیں. مور دین 25,000, 25,000 زیادہ. یہ تھوڑی پرانی کارکردگی ہے, ہو سکتا ہے کہ 26,000 ہو گئے ہوں. یہ کیسے مل گئے؟ یہ بھی تو وہ ڈبے اوور فلو نہ ہو جائیں, ان باکسز سے وہ مقدس اوراق باہر نہ آ جائیں. خالی کرنا, اسلام بھائیوں کو بلانا, پورا ایک نظام ہے, پورا انتظام ہے. گاڑیاں آتی ہیں وہ لے کر چلی جاتی ہیں. تو مقدس اوراق کو سنبھالنے کے لیے, اس کو سسٹم بنانے کے لیے جب ہم نے انفرادی کوشش کی تو 25,000 سے زیادہ ہمیں والنٹیئر اسلامی بھائی رضاکارانہ طور پر یہ کام کرنے والے ملے ہیں. تو ہمارے اللہ کے محلے میں بھی ہمیں ملیں گے. بعضوں میں یہ طبیعت ہوتی ہے, خیر خائی کی طبیعت ہوتی ہے, غم خواری کی طبیعت ہوتی ہے, کچھ اس طرح کی ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی ان کی عادت ہوتی ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو ہو جائے گا. مل جل کر کریں. میری تو درخواست ہے, جلائے مت, یہ میری درخواست ہے, جلائے مت. پھر جو یہ تو کچرا تو جل جائے گا, پھر ہم جو بیماری میں جلیں گے نا, پھر جو نوٹیں جو ہماری جلیں گی خرچ ہونے کے نام پر, بڑا نقصانات ہیں. یہ درخواست ہے, میں درخواست ہی کر سکتا ہوں. جی ماشاءاللہ نگران شورا کا پروگرام غفلت بہت پیارا سلسلہ ہے. میرا اس میں یہ سوال تھا کہ اکثر جو پرانی بلڈنگیں ہوتی ہیں اس میں لوگ فلیٹ سے کچرا پھینکتے ہیں, جو کچرا الیکٹرک سے کی تاروں میں آ کے لٹک جاتا ہے, اور کئی گندے
پیمپرز وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سالن کی تھیلیاں ہوتی ہیں جو اس میں لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا کسی فرد پر گر جاتی ہے گزرنے والے کے. اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. ان لوگوں کو صرف آپ کا یہ سوال توجہ سے سن لینا چاہیے کہ یہ آدمی ہم کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو، یہ مینرز نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، کردار بھی نہیں ہے. اس کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے، صرف اس کی برائی کے. یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کی برائی کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی، اس میں آپ کو مطلب کہ سمجھایا جائے گا کہ آپ ایسا نہ کریں اور ایسا واقعی نہ کریں. الیکٹرک کے تاروں پر پھینک دینا وہ خراب، تو دیگر چیزیں خراب، اس سے نجاستیں گر رہی ہیں یا کوئی اور چیزیں گر رہی ہیں خراب. آپ کا اپنا سمجھ یہ نہیں آتا کہ آپ کا اپنا محلہ ہے، آپ کی اپنا علاقہ، آپ کی اپنی بلڈنگ ہے، آپ ہی نے وہاں سے گزرنا ہے اور آپ ہی اس کو خراب کر رہے ہیں. تربیت میری تو ابھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ چاہے ہمارے کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، ادارے ہیں، گھر ہے، ہر جگہ پیارے سمے تربیت. دیکھو میں کلوز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. فائنلی یہ آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اب ہم تربیت کریں. ہم یہ جو پروگرام ہے یہ بھی ایک تربیت ہی کا حصہ ہے. ہم کچھ پکچرز دکھا کر، کچھ ویڈیوز دکھا کر، کچھ تاثرات دکھا کر، ہم آپ کو آپ کی کالز چلا کر ہم سارا ایک ایشو آپ کے سامنے رکھتے، پرابلموں کے سامنے رکھتے کہ ان غفلتوں سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے اس غفلت سے بچا جائے. تو اس غفلت سے بچنے کا طریقہ کار، بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں شعور بیدار کریں، ان میں سمجھ پیدا کریں، ان میں صفائی کی، نظافت کی تمیز پیدا کریں، لوگوں کو تکلیف نہ دینے کی طبیعت پیدا کریں کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ اپنے گھر کے کسی کچرے سے لوگوں کو تکلیف دیں. اور پھر اپنی مدد آپ کے تحت آپ اس طرح کا نظام اپنے علاقے محلے میں کوئی اسٹیبلش کریں اور کرتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو جائے گی، جہاں نہیں ہے میں وہاں کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں ہے وہاں ہے، وہاں علاقے والے محلے والے مل کر کرتے ہیں، اداروں سے بات کرتے ہیں. بعضوں کا تھوڑا بہت دیکھیں، اب سوائے برائی کر کے اور خرابیاں بیان کر کے اور الٹا سیدھا بول کر آپ کو کوئی نفع نہیں ہوگا. آپ گھر میں اسی طرح مطلب کہ وہ خرابی کی خرابی رہے گی. درست کرنے کہتے ہیں نا کہ اندھیرے کو مت کوسو، اپنے چراغ کو درست کر لو. بڑی پیاری بات ہے. اندھیرے کو کب تک کوستے رہو گے آپ؟ اندھیرا دور کرنا ہے تو روشنی کرو. بیٹھ کر گھر میں صرف ہم برائیاں ہی کرتے رہیں گے. آپ بولے برا ہے تو برا کہہ رہا ہوں نا، اس سے برائی ختم تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے برائی تو ختم نہیں ہو رہی، اس سے آپ کو تو راحت تو نہیں ہو رہی، آپ کو کوئی آسانیاں تو نہیں مہیا ہو رہی ہیں، آپ خوش تو نہیں ہو گئے، آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور تو نہیں ہوں گی، آپ کا محلہ صاف ستھرا تو نہیں ہو گیا. اسی طرح رات کو آپ نے کرکر کیا، صبح نکلے تو وہی باہر کچرا ہے، وہ کہ بدقسمتی کہتا معافی چاہتا ہوں، ایک کچرے کی تیری آپ ہی صبح لے کر نکلے تھے یار پھینک دو، رات کو آپ ہی نے کہا تھا یار کچرا پھینک کرے، صبح آپ ہی نکل کے کچرا پھینکیں گے. تو ہم اپنی طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کریں. کال دیجئے. نگران شورا ایک گلی ہے جس میں سے لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو گلی کے اندر جو ہے وہ لوگ صبح کے ٹائم جب اندھیرا ہوتا ہے اس ٹائم گندگی پھینک جاتے ہیں. تو آیا ان سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ ایسے لوگوں کو بھی کوئی مشورہ دیں اس طرح نہ کریں. نہ کریں. آپ نے صحیح کہہ دیا، آپ نے مشورہ بھی دے دیا، آپ نے شکایت بھی کر دی ہے. یہ پروگرام میں کر ہی اسی لے رہا ہوں، یہ غفلت کا پروگرام ہے. اور آپ بھی ظاہر آپ جب بات کرتے ہیں، آپ جب کال کرتے ہیں تو لوگ آپ کی سنتے ہیں. میں تو اکیلا تو نہیں سن رہا ہیڈ فون لگا کر، دنیا آپ کی بات سن رہی ہے کہ یار مسجد میں جاتے جاتے بھی آپ یہ کچرا پھینکیں گے اور نمازیوں کو تکلیف، عبادت کرنے والوں کو تکلیف. تو آج آپ نیت کر لیں کہ میری ذات سے میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. پلیز نیت کر لیں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور اپنے انداز سے تکلیف نہیں پہنچاؤں. لوگ خوشیاں ڈھونڈتے ہیں کہ میں خوش رہوں. میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو خوش رکھیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو خوشی ملے گی. جو بھی کرنا شریعت کے مطابق. کال دیجیے. بہت لوگ سستی کرتے ہیں، پانی کھڑا رہتا ہے وہ دیواروں کے اندر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مکان بیٹھ جاتے ہیں، روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، بہت کرتے ہیں. اس طرح کرنا کیسا؟ دیکھیں کچھ مینٹیننس کے کام ہیں آپ کے اپنے گھر میں، جو آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں مینٹیننس کے کام ہوں گے آپ کے گھر کی دیواروں میں، کیونکہ ساری کے ساری کوئی عمدہ بلڈنگیں بنی ہوئی یا کانکریٹ کا کام ہوا وہ ضروری نہیں ہوتا. ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، اس کے اندر امیر غریب مڈل کلاس سب رہ رہے ہوتے ہیں. مگر میں آپ سے بات کر، آپ چاہے کسی بھی کلاس میں، آپ اپر کلاس میں، لوور کلاس میں، مڈل کلاس میں، امیر ہیں غریب ہیں، لیکن نقصان آپ ہی کو ہو رہا ہے نا.
آپ اپنی مینٹیننس کو دیکھیں، اپنے گھر کی دیواروں کو دیکھیں، اپنے گھر کے دروازوں کو دیکھیں. بہت کم کام کرنا پڑتا ہے، بہت کم کام کرنا پڑتا ہے کہ مطلب کہ ایک بلڈنگ کے تعلق سے میں نے دیکھا کہ اس میں پانی بلڈنگ میں سے چھت سے پانی زمین پر گر رہا تھا، مطلب پوری سیڑھیاں بھر رہی تھی، وہ پورا لوگوں کے مکانوں میں، لوگوں کے کم گھروں میں پانی داخل ہو جاتا تھا. کوئی کام نہیں کرنا پڑا. چھت کے جس حصے سے پانی گر رہا تھا وہ ایک چھوٹی سی بنڈیر بنا دی گئی، چھوٹی سی دیوار ایک آدھے بلاک کی کھڑی کر دی گئی، پانی رک گیا. اتنا سا کام تھا، اور یہ کام کہوں تو گھنٹے بھر کا بھی نہیں تھا، اور کوئی لاکھوں روپے کا بھی کام نہیں تھا. 200-500 ہزار روپے کا کام ہوتا ہے، ہو جاتی چیزیں. تو کہیں پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے، اچھا ڈرین بنی ہوئی ہے، ڈرین بنی ہوئی ہے تو خالی وہ ڈرین کے اوپر جو ڈھکن ہے نا اس پر کچرا پھنسا ہوا ہے، پانی کھڑا ہوا ہے. آپ ڈرین کا ڈھکن ہٹا کر اس سے وہ تھوڑا سا وہ اس کو صاف کر دیں، پانی پورا بہہ جاتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں جو میرے مشاہدے کی، میرے تجربے کی ہیں، اور کچھ چیزیں میرے ہاتھوں کی ہوئی ہیں. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں کسی کی مطلب کہ باہر سے بلانے کی ضرورت. خود اپنی عقل کام کرے، اپنا سینس کام کرے تو ہمارے گھر کی در و دیوار، ہمارے گھر بعض گھروں پر کے ساتھ پول چل رہے ہوتے ہیں، الیکٹرک کے پول چل رہے ہوتے ہیں، ان کی تاریں ان کے گھروں سے گزر رہی ہوتی ہیں. اچھا بعض جگہوں پر میں ماضی کی بات کر رہا ہوں، میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں جن کی چھتوں پر اگر کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ لمبا کرو تو سامنے مطلب کہ الیکٹرک پر ہاتھ چلا جائے، پول اس کے گھر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جو بھی اس کے پلس مائنس ہیں وہ ہمیں خود سمجھنے چاہیے. اس سے نقصان ہمارا ہوگا، اللہ نہ کرے ہمارے بچے کرنٹ لگنے سے انتقال نہ کر جائیں، کچھ ہمارے گھر کے اندر کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے. اس تمام دیکھنے سننے والوں سے میری درخواست ہے، اپنے جو گھر کے مینٹیننس کے چھوٹے چھوٹے مینٹیننس کے کام ہیں، یہ لاکھوں روپے کے کام نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، 200-500 میں کام ہے. بعض کام تو ایسے خود آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی پرائز نہیں ہے، صرف آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے. آپ اپنے گھر کی حفاظت کر لیں گے، انشاءاللہ اپنے محلے کی حفاظت کر لیں گے. ہمارے محلے کی گلیوں کے اندر کونوں میں بعضوں کا ڈرین بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اب اس کے اوپر ہم ہی نے کچرا ڈالا ہوا ہوتا ہے اور پانی نہیں جا رہا ہوتا ہے. جب پانی جہاں سے نکلنا ہے، نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے، اگر اس کے اوپر کچرا ڈالا ہوا ہوگا، تھیلیاں ڈلی ہوئی ہوں گی تو پانی کہاں سے جائے گا؟ ہم کو پانی کھڑا ہوا ہے، 2 آدمی مل کر صرف ڈنڈا مارے وہ ڈرین کی جگہ سے کچرا ہٹ جائے گا، پانی گھور کر کے نکل جائے گا. اب اس کے لیے کیا مطلب کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں؟ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اللہ کے محلے میں ہم رہتے ہیں، ہم مل کر اپنے گھر اپنے محلے کی لیے کچھ سوچیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. میں ایک سوچ اور ایک کرنے کی چیز اور آپس کے اتفاق، آپس کا اتحاد اور آپس کا ایک ٹیم ورک کا آپ کو مشورہ دے رہا ہوں. یہ ہو جائے تو انشاءاللہ کئی محلے، کئی علاقے بہت بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جملہ پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری حفاظت فرمائے. اچھے انداز سے رہیں، ستھرے انداز سے رہیں، نیکی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے. مجھ پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے.